آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله مولانا العظيم۔ صدر محترم، مکرم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، ہم ادارہ منہاج القرآن اکاڑا کے زیر اہتمام اس منہاج القرآن کانفرنس کی نہایت مبارک اور باسعادت مجلس میں حاضر ہے۔ میں منہاج القرآن کی اکاڑا کی ضلعی اور شہری تنظیمات کو اور منہاج القرآن یوتھ لیگ کو اور منہاج القرآن علماء کونسل کو اور اس مصطفی انقلاب کے عظیم مشن کے جملہ وابستگان کو اور سپاہیوں کو اور اس کانفرنس کے شرکاء کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا، اس کی رونق کو دوبالا کیا اور اس کانفرنس کے ذریعے نہایت مبارک موقع فراہم کیا کہ آپ سے تحریک منہاج القرآن کے پیغام کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں کی جا سکیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ منہاج القرآن کانفرنس کی اس نشست میں میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے، اور وہ میرا پیغام میرا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو کسی ایسی حیثیت کے قابل نہیں کہ اپنا پیغام رکھ سکیں یا کسی کو پہنچا سکیں۔ ہماری حیثیت تو ایک صدا دینے والے گداگر کی ہے، جس کے پاس اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات کے سوا جس کی جھولی میں کچھ نہ ہو، اس پیغام کے سوا جس کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو، اور ان کی بات کے سوا جس کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو۔ سو منہاج القرآن کا پیغام صاف ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہی ابدی پیغام ہے جس پیغام نے
سوئی ہوئی انسانیت کو بیدار کیا تھا، اور جس پیغام کی صداؤں نے ایک سکتے کے عالم میں، جہاں انسانیت اور آدمیت اپنی شناخت کھو چکی تھی، موت کے گڑھے میں سو چکی تھی، اسے پھر بیداری نصیب ہوئی تھی، اور اس پیغام نے وہ نور بکھیرا تھا جس نے ظلمت کدہ عالم کو پھر سے روشن کر دیا، اور وہ پیغام جسے ہم آج بھلا چکے، نظر انداز کر چکے، اس کے بھلانے اور نظر انداز کرنے کے نتائج، عواقب اور عبرتناک انجام بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن اس دور میں امت مسلمہ کو پھر وہی صدا دینا چاہتی ہے، پھر وہی پرانی یاد تازہ کرانا چاہتی ہے، اور وہی پرانی توحید و رسالت کی شراب محبت، شراب طاعت، شراب معرفت پلانا چاہتی ہے، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشہ توحید میں اور نشہ عشق رسالت میں مست و بے خود کر دیا تھا، اور پھر آپ کا مالک تپتے ہوئے انگاروں پہ آپ کو لٹا کر سورج کی تیز دھوپ میں کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ بلال یا زندگی سے ہاتھ دھو لے یا اللہ اور رسول کا نام لینا چھوڑ دے، تو بتا کون سا سودا تمہیں قبول ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں پر تڑپتے اور احد احد کے نعرے لگاتے تھے۔ یہی وہ دن تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی سے گزرے، جب یہ عاشق، یہ مست نشہ توحید، مست کیف محبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کر اللہ کو یاد کر رہا تھا اور اپنے محبوب حقیقی کے نام کے نعرے بلند کر رہا تھا، تو انہوں نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، آقا آج میں نے ایک شخص کو دیوانہ وار اللہ کی محبت میں اور حضور کی محبت میں تڑپتے اور نعرہ حق بلند کرتے دیکھا ہے، وہ جان دے رہا ہے مگر اللہ کا نام نہیں چھوڑ رہا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے خرید کر اس کے ظالم مالک سے آزاد کروا لوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور خرید کر آزاد کر، مگر اس سودے میں کچھ پیسے میرے بھی شامل کر لے، اس سودے میں کچھ پیسے میرے بھی شامل کر لے۔ حاضرین محترم، دراصل بات ایک ہی ہے جو اس وقت سے آج تک چلی آ رہی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مادیت نے، نفسانیت نے، ہوا و ہوس نے، حرص و آز زندگی نے، دنیا پرستی نے، زر پرستی نے، مادہ پرستی نے، مغربی افکار کی یلغار نے، طاغوتی طاقتوں کی فکری سازشوں نے، لادینی طاقتوں کے گھناؤنے منصوبوں نے امت مسلمہ کو بالخصوص اور نوجوان نسل کو، امت مسلمہ کو بالعموم اور آج کی نوجوان نسل کو بالخصوص اس مرکز سے دور کر دیا ہے، اپنے محور سے ہٹا لیا۔
اور یہ بات ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی کہ اصل نفع کا سودا کیا ہے اور گھاٹے کا سودا کیا ہے، حقیقی منفعت کس میں ہے اور حقیقی نقصان کس میں۔ آج کی نشست میں گفتگو کے لیے میں نے جو سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کا آغاز اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم سے کیا ہے، وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ یاد رکھیے کہ اللہ جل مجدہ کو اپنی ذات کے لیے کسی قسم کھانے کی حاجت اور ضرورت نہیں، وہ ذات قسم کی ضرورت سے بے نیاز ہے۔ وہ قسم کھائے یا نہ کھائے، اس کا کلام پھر بھی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ ذات جب قسم کھاتی ہے تو وہ ہماری کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہتی ہے، ہمیں بطور خاص کسی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتی، یا کسی امر کو بطور گواہی کے پیش کرنا چاہتی، یا کسی شے کی عظمت اور قدر و منزلت کو ہمارے ذہنوں میں اجاگر کرنا چاہتی۔ یہاں اللہ جل مجدہ نے زمانے کی قسم کھائی، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان اور گھاٹے میں۔ تو زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کھائی کہ لوگوں، میں زمانے کی قسم کھا رہا ہوں، اور یہاں قسم کھانے کا مفہوم یہ ہے کہ زمانے کو اگلی بیان کی گئی حقیقت پر تمہارے سامنے بطور گواہ کے پیش کر رہا ہوں کہ انسان خسارے میں تا وقتے کہ وہ اس راہ پر نہ چلے جس راہ کو اللہ رب العزت نے فلاح و کامیابی کی راہ قرار دیا ہے، تا وقتے کہ اس راستے کو نہ اپنائے جس راستے کو اللہ رب العزت نے ہماری منزل قرار دیا ہے، جس راستے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے متعین فرمایا ہے، جس راستے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جادہ حق قرار دیا ہے، جس کی شرائط آگے آ رہی ہے۔ جب تک انسان اپنی زندگی کو اس خاص راستے پر استوار نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ گھاٹے میں رہے گا، خسارے میں رہے گا، تباہی کمائے گا، بربادی کمائے گا، ہلاکت کمائے گا، نامراد ہوگا، ناکام ہوگا، کبھی منزل مقصود کو نہیں پا سکے گا۔ اور فرمایا کہ لوگوں، اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو اور اس پر گواہی چاہتے ہو تو والعصر، سب سے بڑا گواہ اس بات پر خود زمانہ ہے، خود وقت ہے، اس لیے کہ آج کے وقت میں انسان کبھی دولت کے نشے میں مبتلا ہو کر، کبھی حکومت اور اقتدار کے نشے میں مبتلا ہو کر، کبھی مال و زر کے نشے میں مبتلا ہو کر، کبھی ہوا و ہوس نفسانی کے نشے میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ پیغام کو بھول جاتا ہے، اپنے اس سبق کو بھول جاتا ہے جسے یاد رکھنے سے وہ انسان رہتا ہے اور جسے بلا دینے سے وہ انسانیت گوا بیٹھتا ہے، اپنی منزل کو بھول جاتا ہے، اپنے سفر حیات سے بھٹک جاتا ہے، وہ کچھ اور مغالطوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ زمانہ، قسم ہے اس زمانے کی، وہ زمانہ
جس نے بڑے بڑے وقت کے فرعونوں کو دیکھا، جس نے وقت کے بڑے بڑے حامان دیکھے، جس نے وقت کے بڑے بڑے نمرود دیکھے، جو اپنی سلطنت اور حکومت کے تخت پر بیٹھتے تھے تو کسی انسان کو انسان نہ سمجھتے تھے، جن کی گردن اکڑتی تھی تو اللہ کے حضور بھی جھکنے کا تصور نہ کرتی تھی، جنہیں اپنی جھوٹی خدائی پر بڑا گھمنڈ تھا، جو سمجھتے تھے کہ شاید ان کی سلطنت کا دن کبھی ختم ہونے کو نہ آئے گا، ان کی حکومت پر کبھی شام نہ آئے گی۔ وہ جو بات زبان سے کہتے تھے سمجھتے تھے کہ یہی اس سرزمین کا قانون بن جائے۔ اس زمانے نے وہ فرعون دیکھے، پھر انہی فرعونوں کو متموج اور طغیاں سمندر کی موجوں کے اندر غرق اور تباہ و برباد ہوتے بھی دیکھا۔ قسم ہے زمانے کی جس نے بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے حامان، بڑے بڑے قارون، اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے سرمایہ دار، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، لوگوں کے خون سے کھیلنے والے، لوگوں کی جان سے کھیلنے والے بڑے بڑے سرکش اور باغی دیکھے، مگر قسم ہے اسی زمانے کی وہ جو خود کو خدا سمجھتے تھے، اسی زمانے کی آنکھ نے انہیں دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھا۔ اسی زمانے کی آنکھ نے اسی دنیا میں تباہ و برباد ہوتے دیکھا۔ اسی زمانے کی آنکھ نے انہیں بے بس و بے کس دیکھا، انہیں مجبور و مکھور دیکھا، انہیں مدد کے لیے پکارتے دیکھا، مگر انہیں کوئی بچانے والا نہ تھا۔ فرمایا ناداں انسان، تو کس گھمنڈ میں ہے، کس مغالطے میں ہے، کس خواب میں مبتلا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ تجھ سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا۔ نشہ اقتدار میں بدمست حکمرانوں کو، ہر دور کے جابر، مستبد اور مقتدر فرعونوں کو، ہر دور کے ظالم یزیدوں کو، ہر دور کے نشہ دولت میں بدمست قارونوں کو گویا خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا اور اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ وہ بھی اسی طرح جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا تھا تو وہ تمہاری طرح بلکہ تم سے بڑھ کر خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اسے بھی یہ گمان تھا کہ میرے اقتدار کا سورج کبھی غروب نہ ہوگا۔ وہ بھی ہر اٹھنے والے سر کو قلم کر دیتا تھا۔ وہ بھی حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہر شخص کے گھر پیدا ہونے والے بیٹے کو مار دیتا تھا۔ وہ بھی اپنے خلاف ہر کھلنے والی زبان کو کاٹ دیتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں وقت کا خدا ہوں، مگر وہ بھی چلے گئے اور آج اس نشے میں بدمست رہنے والوں تمہیں بھی چلے جانا ہے۔ وہ بھی برقرار نہ رہ سکے، تم بھی برقرار نہ رہو گے۔ ان کی دولت، ان کا حرام کے ذرائع سے کمایا ہوا سرمایہ، ان کا اقتدار، ان کی سلطنت و حکومت کا تخت انہیں تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرنے سے بچا نہ سکا، اور جب تمہارا وقت آئے گا تمہیں بھی کوئی بچا نہ سکے گا۔ وہ بھی گھاٹے میں گئے اور جس راہ پر تم چل رہے ہو تم بھی گھاٹے میں جاؤ گے۔ خود کو گھاٹے سے بچانا چاہتے ہو تو اس زمانے کی قسم کہ یہ حقیقت خود زمانے سے پوچھ لو۔ جس زمانے نے، اسی زمانے نے بڑی بڑی بادشاہتیں دیکھی، بڑے بڑے سلطان دیکھے، بڑے بڑے طاقتور حکمران دیکھے، سال ہا سال لوگوں کی گردنوں پر
جھوٹی خدائی کے تخت سجانے والے اور لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے والے اور خوخار بھیڑیوں کی طرح لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے مظلوم اور غریب انسانیت کو اپنے ظلم کی چکی میں پیسنے والے، جب ان کے سورج کا غروب کا وقت آیا، ان کی تباہی اور بربادی کا وقت آیا، ان کے لٹکائے جانے کا وقت آیا، ان کے خاتمے کا وقت آیا، تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت انہیں عبرتناک انجام سے بچا نہ سکا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اسی زمانے نے انہیں تخت پر بھی دیکھا تھا اور اسی زمانے نے انہیں پھانسی پہ لٹکتے بھی دیکھا ہے۔ زندہ باد تو بھئی یہی قرآن ہے جس کا پیغام سن کر ہم زندہ ہیں اور آپ زندہ ہیں۔ کہا جا رہا ہے اے ناداں انسان، قسم ہے اس زمانے کی تجھے آج اگر بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور 2 دن کا اقتدار تمہیں نشے میں بدمست کر چکا ہے اور حقیقت تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو چلو کوئی نہیں، اسی زمانے سے پوچھ لے، اسی وقت سے پوچھ لے، اسی آج سے پوچھ لے جو کل کل تھا اور اسے پھر کل ہو جانا ہے۔ اسی وقت سے پوچھ لے کہ یہاں کتنے آئے اور کتنے گئے، اور یہ جان کہ تباہی اور بربادی سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے، جو اللہ کی بغاوت کی راہ چھوڑ دے وہ بچ جائے گا، جو اللہ کی سرکشی کی راہ چھوڑ دے وہ بچ جائے گا، جو اللہ کے دین سے دھوکہ دجل فریب اور منافقت چھوڑ دے وہ بچ جائے گا، جو اللہ کی بندگی میں مخلص ہو جائے وہ بچ جائے گا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں مخلص ہو جائے وہ بچ جائے گا۔ اکاڑے کے غیور اور باشعور بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کرنے والی، ہمارے 2 روپ بن گئے۔ ہم مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں اور دکان پر بیٹھتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، صف پر جب دست بستہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری مسلمانی جاگ پڑتی۔ جب ہم دفتر میں بیٹھتے ہیں آ کر اپنی ملازمت اور کاروبار کے مرکز پہ بیٹھتے ہیں، وہی مسلمانی 1 منٹ کے اندر مر جاتی۔ ایک جگہ ہمارا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، دوسری جگہ چہرہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تقریروں کے لیے کہنے کے اصول ہمارے اور ہیں، زندگی میں عمل کرنے کے لیے اصول ہمارے اور ہیں۔ واعظ نصیحت کے لیے ہمارے پاس بڑی بڑی باتیں، اور خود زندگی کو ان اسالیب پر ڈھالنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ظاہر میں ہمارا روپ اور ہے، باطن میں روپ اور ہے، قول کے لیے اور ہے، عمل کے لیے اور ہے۔ دن کی روشنی میں ہم کچھ اور دکھائی دیتے ہیں، رات کے اندھیروں میں چلے جائیں تو کچھ اور دکھائی دیتے ہیں۔ یہ منافقت، یہ شخصیت کا دوغلا پن، یہ کردار کا تضاد، یہی ہمیں لے کر ڈوبتا جا رہا ہے۔ 42 سال گزر گئے پاکستان کو بنے۔ اے سرزمین پاکستان کے غیور مسلمانوں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہیں جھٹکا لگے، تم ہوش میں آؤ، تمہیں بیداری نصیب ہو اور اپنا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑو کہ ہم کس راہ کی طرف جانے والے مسافر تھے اور کس راہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ کیا اب بھی سچائی اور جھوٹ میں فرق کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی صداقت اور کذب، کیا اب بھی نیکی اور بدی، اب بھی خیر اور شر اور حق اور باطل میں واضح امتیاز کرنے کا وقت نہیں آیا؟ تو کب آئے گا؟ آج اسی سبق کو دہرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سبق یاد دلانے کے لیے زمانے کی قسم کھائی، اس لیے کھائی کہ لوگ بدلتے رہتے ہیں مگر زمانہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس زمانے نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے، بڑے تغیرات دیکھے، بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھیں،
اس لیے اس زمانے کو بطور گواہ پیش کیا اور فرمایا قسم ہے اس زمانے کی کہ اگر ہماری بات پہ تمہارا ایمان نہ ہو تو اسی زمانے سے پوچھ لو کہ کیا یہی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ان الانسان لفی خسر، وہی بات کہ انسان گھاٹے میں، خسارے میں، اور اگر وہ انسان گھاٹے اور خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ، وہ کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار شرائط، بولیے کتنی؟ چار شرائط بیان کی۔ اگر ان چار شرائط پہ پورا اترو اور ان چار تقاضوں کو پورا کرو تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ تمہیں کامیابی نصیب نہ ہو، کوئی وجہ نہیں کہ تمہیں کامرانی میسر نہ ہے، کوئی وجہ نہیں کہ تم منزل مقصود تک نہ پہنچو، کوئی وجہ نہیں کہ تمہاری کھوئی ہوئی عزت بحال نہ ہو جائے، اور کوئی وجہ نہیں کہ تمہارا کھویا ہوا پرعظمت ماضی پلٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائے۔ شرط یہ ہے کہ ان چار تقاضوں کو پورا کرو۔ پہلا تقاضا ایمان کا، دوسرا تقاضا عمل صالح کا، تیسرا تقاضا حق پر قائم رہنے کا اور حق کی نصیحت کرنے کا، اور چوتھا تقاضا پھر حق کی خاطر مصائب و آلام صبر کے ساتھ برداشت کرنے کا۔ یہ چار تقاضے جن سے حق کی زندگی عبارت ہے، جن سے کامیابی عبارت ہے، جن سے کامرانی عبارت ہے، اور جن سے حصول مقصد اور حصول منزل عبارت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گھاٹے اور خسارے سے وہی شخص بچے گا جو ایمان لا۔ اب ایمان میں، حقیقت میں ایمان دو نسبتوں کا نام ہے۔ اللہ سے نسبت بندگی قائم ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت غلامی قائم ہو جائے۔ یہ دو نسبتیں نصیب ہو جائیں تو ایمان کی شرط مکمل ہو گئی۔ یہ نسبت بندگی اور یہ نسبت غلامی جو ایک طرف انسان کو اللہ کا بندہ کرتی اور ساری جھوٹی بندگیوں سے نجات دیتی، دوسری طرف انسان کو مصطفیٰ کا غلام کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری جھوٹی غلامیوں سے نجات عطا کرتی، وہ بندہ پھر ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کا خوف اسے دامنگیر ہوتا ہے، نہ کسی کا ڈر، نہ کوئی حرص، نہ ہوس، نہ لالچ، نہ طمع۔ وہ بندہ دیکھنے میں بندہ نظر آتا ہے مگر حقیقت میں بندہ مولا صفات ہوتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے ایمان کو میں نے دو نسبتوں سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ سے نسبت بندگی قائم ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت غلامی قائم ہو جائے۔ اکاڑے کے بھائیوں، میں ان دو نسبتوں کے حوالے سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کے دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ سے تعلق ہو بندگی کا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہو غلامی کا، مگر آج ایمان کے بچاؤ کی شرط یہ ہے کہ دونوں نسبتوں کا خمیر محبت سے تیار کیا جائے۔ اللہ کی بندگی جنت کے لالچ میں نہ ہو، دوزخ کے خوف سے نہ ہو، دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو، کاروبار اور روزگار کی منفعت کے لیے نہ ہو، اولاد کے طمع کے لیے نہ ہو، مقدمات کے ڈر سے نہ ہو۔ اللہ کی بندگی کی نسبت اور غلامی مصطفیٰ کی نسبت دنیا کے ہر طمع سے بے نیاز ہو کر فقط محبت الہی کی بنا پر ہو اور فقط محبت رسول کی بنا پر ہو۔ تحریک منہاج القرآن آج کے دور کے بھولے بھٹکے ہوئے انسانوں اور مسلمانوں کو یہ دعوت دینا چاہتی ہے کہ لوگوں، اللہ سے اپنی بندگی کا تعلق
پھر سے محبت والی ڈوری کے ساتھ قائم کر لیا جائے اور تاجدار کائنات سے اپنی غلامی کا تعلق پھر سے عشق اور محبت کا قائم کر لیا جائے۔ اگر یہ تعلق محبت کے خمیر سے تیار ہو گیا تو اللہ کی اطاعت بھی نصیب ہو جائے گی اور آقا دو جہاں کی اطاعت و اتباع بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس تعلق کو محبت کے حوالے سے پھر سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں ان دونوں نسبتوں کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ خواہ انبیاء علیہ السلام تھے یا صحابہ کرام تھے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق خواہ تعلق بندگی تھا، اس کی بنیاد بھی عشق الہی تھا، اس کی بنیاد بھی محبت الہی تھی، اور خواہ ان کی نسبت غلامی رسول کی تھی، اس کی بنیاد بھی حقیقت میں عشق رسالت مآب تھی اور محبت رسالت مآب تھی۔ وہ عشق الہی میں فنا ہو کر اس قابل ہوئے تھے کہ جس کے عشق میں فنا تھے اس کے حکم میں فنا ہو گئے تھے، جس کی محبت میں فنا تھے اس کی اطاعت کی راہ کے بغیر کسی اور راہ پر ان کا قدم اٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس نسبت توحید کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نسبت توحید کے حوالے سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک فرشتے نے، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، باری تعالیٰ تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم سنی ہے، چرچا سنا ہے کہ اسے تجھ سے بڑا عشق ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، تیرا مخلص بندہ ہے، اجازت ہو تو میں اس کی بندگی کو تھوڑا سا جا کے پرکھ لوں، اس کی محبت کا امتحان کر لوں۔ اب یہ ایمان کا مفہوم سمجھا رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ امتحان کر لو، پرکھ لو۔ وہ انسانی اور بشری صورت میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت بڑا ریوڑ تھا، بکریوں کا، بھیڑ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، کافی بڑا ریوڑ تھا، گھر میں تھے۔ سیدنا جبرائیل امین ایک دیہاتی مسافر کی شکل میں باہر آ گئے اور آ کے بڑی پیار بھری آواز میں اور درد بھری آواز میں اللہ کا نام بلند کیا، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محبت سے بلند آواز سے باہر آ کے کہا اللہ۔ کیا کہا؟ آپ سب پیچھے تک کہیے نا، دل سینے سے، دل کی گہرائی سے مجنونانہ آواز نکالیے، عاشقانہ آواز نکالیے، اللہ۔ ذوق کے ساتھ کہیے اللہ، جیسے کوئی اپنے محبوب کو پاگل اور دیوانہ ہو کر پکارتا ہے، کہیے اللہ۔ بڑے پیار سے آواز دی۔ عاشقوں کا حال سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیں کیا خبر، نہ ہمیں لگی اور نہ ہمیں سمجھ آئی۔ سیدنا جبرائیل امین نے جب یہ آواز بلند کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آواز سن کر، محبوب حقیقی کا نام سن کر تڑپ اٹھے، باہر آئے اور پوچھا میرے محبوب کا نام پیار سے کس نے لیا ہے؟ سیدنا جبرائیل امین فرمانے لگے میں نے لیا۔ تڑپ اٹھے، کہنے لگے بھائی میرے محبوب کا بڑا پیارا نام لیا ہے، ایک بار یہ نام پھر لے دو، ایک بار میرے محبوب کا یہ نام پھر سنا دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پہلی بار تو میں نے اپنی مرضی سے لیا ہے، اب دوبارہ لوں تو آپ کے کہنے پر لوں گا، تو سودا کر لو۔ وہ تو امتحان کے لیے آئے تھے نا، آزمانے کے لیے، محبت کا امتحان ہو رہا ہے کہ یہ ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر دوبارہ آپ کے کہنے پر لوں تو ابراہیم علیہ السلام بتاؤ دو گے کیا؟
آپ کے محبوب کا نام لوں تو کیا دو گے؟ فرمانے لگے بھئی میرے محبوب کا نام سنا دو، یہ اتنا بڑا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تمہارے سامنے کھڑا ہے، آدھا ریوڑ تمہارا سپرد کر دوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا، بڑی بات۔ پھر محبت سے نام لیا، اللہ۔ آپ تڑپ اٹھے، وجد میں آ گئے، ایک عجیب ذوق اور کیف و سرور کی کیفیت طاری ہو گئی، مستی ہو گئی، اور فرمانے لگے بھائی ایک بار آدھا ریوڑ دے دیا، آدھا ریوڑ سپرد کر دیا۔ فرمانے لگے ایک بار پھر سنا دو، پیاس نہیں مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب کیا دو گے؟ کہنے لگے آدھا ریوڑ جو بچ گیا ہے یہ بھی لے جاؤ، اور محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو۔ انہوں نے پھر نام لیا، اللہ۔ رو دیے۔ سیدنا جبرائیل امین کے اس نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا ریوڑ سپرد کر دیا، عجیب مستی کی کیفیت میں۔ جب وہ چلنے لگے تو روک کر فرمایا بھئی جاتے جاتے ایک بار نام پھر سناتے جا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر اب نام لوں تو ریوڑ تو جو کچھ تھا ابراہیم تو نے سارا مجھے دے دیا، اب کیا دو گے؟ اب کیا دو گے؟ فرمانے لگے اتنا بڑا ریوڑ لے جا رہے ہو تو آخر اسے چرانے کے لیے کوئی چرواہا اور نوکر بھی تو رکھنا ہوگا، ایک بار میرے محبوب کا نام پھر سنا دو، اس کی عزت کی قسم ابراہیم کو نوکر بنا کے ساتھ لے جانا، وہ تیرے ریوڑ کو چراتا پھرے گا، تو اللہ اللہ سناتے رہنا، ابراہیم تیرا ریوڑ چراتا رہے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تعلق بندگی۔ اور پھر یاد کیجئے حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ وقت جب طویل مرض کے زمانے سے آپ کو شفا یابی ہوئی، جس میں کیڑے سر اقدس سے لے کے قدم مبارک تک آپ کے جسد اقدس کے ایک ایک انگ کو ڈستے اور کھاتے تھے، درد کی ٹیسیں اٹھتی تھی، مگر عشق الہی کی مستی کا یہ عالم تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ درد کی ٹیسوں میں بھی مزہ آتا تھا۔ جو کیڑا گر جاتا اٹھا کے پھر اسی زخم پہ رکھ لیتے، زخموں سے بھی پیار ہو گیا تھا، درد کی ٹیسوں سے پیار ہو گیا تھا۔ ارے ہمیں کیا خبر، ہم اور مرضوں میں مبتلا ہیں، ہم نے مرض عشق و محبت الہی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا خبر کہ اس درد محبت سے اٹھنے والی ٹیسوں کا مزہ کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، اس کا کیف کیا ہے، اس کا سرور کیا ہے۔ جب شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو ایک روز کسی نے پوچھا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ حضرت آپ نے بڑی طویل مرض کا زمانہ بھی پایا، اب صحت یابی بھی دیکھی، بتائیے دونوں میں کیا فرق دیکھا؟ بڑا شدید مرض بھی بیتا ہے، اب مکمل صحت یابی بھی ہے، دونوں میں فرق کیا دیکھا؟ اب اس مریض یعنی مریض عشق اور اس مریض جسم میں فرق دیکھی۔ کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے صحت تندرستی بھی نعمت، اس کا شکر ہے، میں شکر بجا لاتا ہوں جس نے صحت تندرستی عطا کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو مزہ اس بیماری میں تھا وہ مزہ اس تندرستی میں نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا مزہ تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مزہ یہ تھا کہ جب مرض شدت اختیار کر گیا اور درد کی ٹیسیں ظاہراً جسم کے لیے گویا ناقابل برداشت بننے لگی، تو اس وقت عالم یہ تھا کہ ادھر صبح ہوتی، ساری رات درد میں تڑپ تڑپ کر، صبح ہوتی تو اللہ رب العزت کی پیار بھری آواز، میٹھی میٹھی مٹھاس بھری آواز میرے محبوب کی میرے کان میں ہر روز صبح سنائی دیتی، اور میرا مولا مجھ سے پوچھتا ایوب کیا حال ہے؟ ہائے 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 ہائے، ایوب کیا حال ہے اب درد کا؟ بس اس کا یہ پوچھنا، اس آواز کے نشے میں، اس آواز کے تصور میں سارا دن گزر جاتا تھا۔ پھر رات آتی، رات ڈھل جاتی، لوگ سونے کو ہوتے اور ادھر درد شدت اختیار کرتا،
تو آدھی رات ڈھلنے کو ہوتی تو پھر آواز آتی، میرے ایوب سناؤ اب کیا حال ہے۔ وہ صبح بھی مزاج پرسی کرتا تھا، رات کو بھی مزاج پرسی کرتا تھا، تو رات کی مزاج پرسی کے تصور میں ساری رات بیت جاتی اور صبح یار کی آواز کے تصور میں دن بیت جاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب سے مرض گیا ہے کان محبوب کی آواز سننے کو ترس گئے ہیں۔ مرض تو تھا پر یار کی آواز بھی آتی تھی عیادت کرنے کی، سو جو مزہ اس میں تھا وہ مزہ اس میں نہیں۔ جب ایمان محبت میں بدل جاتا ہے، جب ایمان محبت کے خمیر سے تیار ہوتا ہے تو وہ سارے تصورات سے بلند و بالا ہو جاتا ہے، وہ ہر نفع اور نقصان کے تصور سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بے نیاز سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یعنی زندگی سود و زیاں اور نفع و نقصان کے تصور سے جب تک بے نیاز نہ ہو جائے سمجھو ایمان کی لذت من میں اتری ہی نہیں ہے۔ جب اللہ سے تعلق بندگی جب تک تمہیں تلواروں کی درد سے بے نیاز نہ کر دے، اگر نیزے کی نوک پر سر چڑھے ہوں ان تکلیفوں سے جب تک بے نیاز نہ کر دو، سمجھو کہ ابھی ایمان کی لذت تمہارے من میں اتری ہی نہیں ہے۔ مگر ہم ہیں کہ دو دو ٹکے پر بک جاتے ہیں، معمولی سی تکلیف پر بک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اور ایمان کا نام پھر بھی لیے پھرتے ہیں۔ بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، شعلہ بیانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، نعرہ بازی ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے، زندہ باد ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب اتر کے نیچے جاتے ہیں تو پکڑنے والے آ جاتے ہیں کہ تم پر یہ مقدمہ ہو گیا، تم نے یہ کچھ کہا، یہ کچھ کہا، بڑا حق کا نعرہ بلند کیا، حق کی بڑی آواز بلند کی، آؤ اب تھوڑا جیل کا منہ دیکھو، آؤ اب تھوڑی مخالفت کی سختی برداشت کرو، آؤ اب ظالموں کا تھوڑا ظلم اور تھوڑی دشمنی کی سختی برداشت کرو۔ تو کہتے ہیں جی وہ تو صرف تقریروں کی بات تھی۔ جب کردار اس پستی تک ہمارا چلا گیا ہو اور حق ہمارے حلق سے نیچے نہ جاتا ہو، گلے سے نیچے نہ جائے، ہم کہتے وقت بڑے مومن، بڑے مرد کلندر، بڑے مرد درویش، بڑے مرد مجاہد نظر آئیں، مگر جب حق کی سختیاں جھیلنے کا وقت آئے اس وقت ہمارا کردار بھی جاتا رہے، سیرت بھی جاتی رہے، ایمان بھی جاتا رہے، بندگی بھی جاتی رہے۔ ہمارے کردار نے اس ذلت کو اپنایا، تب سے اسلام کا، حق کا، دین کا سربلندی کا تصور جاتا رہا۔ ہم در بدر ٹھوکریں کھانے لگے اور نوجوان نسل ہم سے متنفر ہو گئی، دین سے دور جانے لگی۔ میرے نزدیک قصور اس نوجوان نسل کا نہیں ہے، اس ملک کے غریب عوام کا نہیں ہے، اس ملک کے مزدوروں کا نہیں ہے، اس ملک کے محنت کشوں کا نہیں ہے، اس ملک کی دیہات کی غریب آبادی کا نہیں ہے۔ ہم انہیں تانا کیوں دیں؟ ان کو تانا دینے والوں، تم نے اسلام کا کردار کیا دکھایا ہے؟ اسلام نعرے کا نام نہیں، اسلام ایک کردار کا نام ہے، اسلام ایک انقلاب کا نام ہے، اسلام ایک بھرپور سیرت کا نام ہے، اسلام ایک جادہ حیات کا نام ہے۔ جس نسل نے ہماری سیرتوں میں تضاد دیکھا ہوگا، ہمارے کردار میں منافقت دیکھی ہوگی، ہمارے اندر دنیا پرستی دیکھی ہوگی، اس نسل سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عزت کرے گی ہماری، وہ دین پر جان لٹائے گی؟ وہ ہے جمالوں کی تال پر نہیں ناچے گی تو اور کیا کرے گی؟ مگر میرے نزدیک ہے جمالوں کی تال پر ناچنے والے جوانوں کا قصور کم ہے، اور دین کے نام پر اپنے کردار سے ہمارے جیسے متنفر کر دینے والے لوگوں کا قصور زیادہ ہے۔ ان سے تو جو پوچھا جائے گا سو پوچھا جائے گا، مگر اس نوجوان نسل سے پہلے تبلیغ کرنے والے ہم لوگ جو انہیں صحیح کردار نہ دے سکے، ان کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا جائے گا۔ آج بھی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، آج بھی انہیں اسلام کا کوئی خوبصورت چہرہ، اسلام کا اصل روپ، اسلام کی حسین سیرت،
اسلام کا جامع انقلابی تصور اگر آج بھی ان کے سامنے پیش کر دیا جائے اور انہیں یقین ہو جائے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، سچ کہہ رہا ہے، یہ کہنے والا ہماری بھلائی کی بات کر رہا ہے، یہ منافقت نہیں کر رہا، دجل و فریب نہیں کر رہا، یہ جو کہہ رہا ہے کر کے دکھائے گا۔ اگر اس قوم کو آج یقین دلا دیا جائے تو جو قوم سر کٹا کر پاکستان بنا سکتی ہے وہ آج بھی سر کٹا کر پاکستان بچا بھی سکتی ہے۔ پھر نعرہ تحقیق بھی لگائیے، نعرہ خلاف۔ اللہ اللہ۔ تو ایمان کی یہ جہت نسبت بندگی عرض کر رہا تھا، اور دوسری جہت نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اس کا خمیر بھی محبت سے تیار ہونا چاہیے۔ محبت ہوگی، اور محبت بھی خالی نعرہ نہیں۔ آج محبت خالی نعرے کا نام بن گئی، خالی نعرے کا نام بن گئی۔ نعرے کے لیے ہم بڑے محبت کرنے والے ہیں، اور جب قریب ہو کے جھانک کر عمل اور کردار دیکھا جائے تو دور دور بھی محبت کی کوئی بو نہیں آتی۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایمان برسالت کا خمیر بھی محبت سے تیار کیا جائے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیار کیا جائے، تو اطاعت و اتباع اس کا رنگ خود بخود چڑھ جائے گا، خود بخود چڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام کو انہی خطوط پر تیار کیا گیا۔ نسیم الریاض میں ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی پیار بھری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گھر سے نکلتے تھے، گلیوں میں گھومتے تھے، ایک ایک گھر کے ساتھ کان لگا کے سنتے تھے کہ کہیں اس گھر والے بھوکے تو نہیں ہیں، کہیں اس گھر میں بھوکے بچوں کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی، کہیں کوئی دکھیا خاتون تو نہیں اپنا دکھڑا سنا رہی۔ یہ بھی حکمران تھے، اور آج بھی حکمران ہیں۔ وہ راتوں کو چل چل کے جائزہ لیتے، اور آج حکمران ہیں کہ جنہیں غریب سے تعلق فقط اس حد تک ہے کہ اس کی غربت کو ایکسپلائٹ کر کے ووٹ لے لیا جائے، اور جب اقتدار اور اسمبلیوں تک پہنچے اس کے بعد غریب بھی جائے جہنم میں اور اس کی غربت بھی جائے جہنم میں۔ پھر کوئی پرسان حال نہیں غریب کا۔ وہ دور تھا جو راتوں میں گلی کوچوں میں گھومتے تھے۔ احباب مکرم، بات فقط یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ یاد رہا، اگر بھول گیا تو کردار بھول گیا، سیرت بھول گئی، اللہ سے عہد کی پاسداری بھول گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ راتوں کو گلیوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم کے جائزہ لیتے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دروازے پر پہنچے، کان جو لگایا تو اندر سے ایک بوڑھی خاتون کے رونے کی آواز آئی، ایک بڑھیا کے رونے کی آواز آئی۔ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ان کا ایمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کس حد تک عشق اور محبت کے خمیر میں گندھی ہوئی تھی، یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ آواز آئی کہ بڑھیا رو رہی ہے، اور روتے روتے کچھ شعر گنگنا رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا کر سنا تو وہ خاتون عربی زبان میں شہر مدینہ کی گلی کے اندر، ایک گلی کے اندر اس غریب کا گھر ہے، بوڑھی خاتون بیٹھ کر یہ شعر پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ مولا موت حق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا ہوئے، ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، مگر کاش مجھے کوئی اتنا بتا دے کہ مرنے کے بعد میرے آقا سے ملاقات ہو جائے گی۔ بس اسی امید پر جیتی ہوں، اسی امید پہ بیٹھی ہوں کہ کوئی اتنا بتا دے کہ میں مرنا میرا بھی حق ہے، مر جاؤں گی، مگر کاش اتنا پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد تو حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ شعر تھے ہجر اور فراق کے۔ وہ بوڑھی خاتون گنگنا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اب بتائیے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر سن لیے
تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کسی غربت، بھوک اور افلاس کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ عشق رسول میں رو رہی ہے، اور ہجر رسول اور فراق رسول میں رو رہی ہے۔ آپ خلیفہ وقت تھی، فرض ادا ہو گیا تھا، چاہتے تو چل پڑتے، آگے چلے جاتے، یقین ہو گیا تھا کہ خاتون حضور کے عشق اور ہجر اور فراق میں رو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رک گئے، دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اب سنیے، رات کا پچھلا وقت، تنہائی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، عمر۔ بوڑھی خاتون پوچھتی ہے، اے خلیفہ وقت، امیر المؤمنین، رات گئے، اس وقت عمر کو مجھ سے کیا کام ہے؟ ہمارے گھر جو عمر آئے ہو، کیا کام ہے؟ اے امیر المؤمنین، آپ لرزہ براندام تھے، کپ کپی طاری تھی، ہجر رسول اور فراق رسول میں اشعار سن کر خود عشق اور محبت کی ایک عجیب لہر جس میں دوڑ گئی تھی۔ فرمانے لگے، بی بی دروازہ تو کھول، اندر آ کر کام بتاتا ہوں۔ دروازہ کھولا، اندر گئے، جا کر بیٹھ گئے اور رو کر فرمانے لگے کہ خاتون، وہ شعر جو حضور علیہ السلام کے ہجر اور فراق میں تو پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے پھر سنا دے۔ یہ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، گوشہ۔ آپ نے ان کو منتظم بھی جانا، بڑا جری بھی جانا، شجاع بھی جانا، عادل بھی جانا، اسلام کا نافذ کرنے والا بھی جانا، اور یہ بھی جانا کہ کفر اور ظلم اور طاغوت کے ایوان سیدنا فاروق اعظم کے دبدبا سے ڈرتے تھے، زلزلہ آتا تھا، گھبراتے تھے، سب کچھ معلوم ہے، مگر آپ کی شخصیت کا ذرا یہ پہلو بھی جانیے، عشق رسول کا عالم، ہجر و فراق رسول میں تڑپنے کا عالم۔ اندر جا کے کہنے لگے، بی بی حضور کے عشق والے وہ شعر پھر سنا دو۔ اس خاتون نے وہ شعر پڑھے کہ کاش مجھے کوئی سنا دے، یہ خوشخبری سنا دے کہ مرنے کے بعد آقا آپ سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلام سنا، گویا وجد کی کیفیت میں تڑپ اٹھے اور روک کر فرمانے لگے، خاتون، خدا کے لیے جہاں یہ کہہ رہی ہو کہ کوئی مجھے بتا دے کہ مرنے کے بعد حضور سے ملاقات ہو جائے گی، خدا کے لیے یہاں اپنے ساتھ عمر کا نام بھی شامل کر لے۔ ہجر رسول کے اشعار نے، فراق رسول کے اشعار نے، عشق رسول کے اشعار نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایسا اثر کیا کہ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ کب کبھی طاری ہوئی، عشق رسول کی تڑپ میں بخار ہو گیا اور کئی دن تک بیمار ہو کر بستر پہ تڑپتے رہے۔ یہ ہجر اور فراق رسول اور عشق رسول کا عالم۔ صحابہ کرام کے ایمار کا خمیر یہ تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں روح المعانی میں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب وہ ترس جاتے ہیں، آقا دو جہاں کا چہرہ اقدس اور حضور کا حسن سراپا اور آپ کا جلوہ انور تکنے کو دل کرتا، اور حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری نہ تھی، وصال فرما چکے تھے، تو مل کر اداس ہو کر ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلے آتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کا حضور کا ایک ذاتی آئینہ تھا۔ یہ وہ آئینہ تھا جس میں کبھی کبھی آقا اپنا چہرہ اقدس تکتے تھے اور تک کر اپنی زلفوں کی مانگ نکالتے تھے۔ وہ آئینہ غلاف میں لپٹا ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے کہ صحابہ کرام جاتے، عرض کرتے، امی جان، ام المومنین، آقا دو جہاں کے چہرہ پاک کو تکے ہوئے کئی دن بیت گئے، اداسی کا عالم ہے۔ وہ آئینہ اٹھا کے لے آتی، غلاف کھولتی، آئینہ صحابہ کرام کے سامنے کرتی، جو صحابی اس وارفتگی عشق رسول کے عالم میں اس آئینے کو تکتا، آئینہ صحابی کے سامنے ہوتا، مگر ہر صحابی آئینے میں اپنے چہرے کی بجائے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا۔ حضور کی شکل پاک نظر آتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ دو ہی سبب مجھے تو معلوم ہوتے، یا کمال چہرہ مصطفیٰ تھا یا کمال نگاہ اصحاب تھی کہ آقا دو جہاں کا چہرہ چونکہ اس آئینے میں تکا جاتا رہا
اور چہرہ مصطفیٰ کا عکس اس آئینے کے سینے میں پڑتا رہا. سو جس چہرے کا عکس اس آئینے میں پڑ گیا بس وہ عکس بھی آئینے سے مٹ نہ سکا. حضور کے وصال کے بعد بھی جس نے وہ آئینہ دیکھا وہ عکس جو پڑ گیا تھا وہ آئینے پر قائم رہا. اگر یہ بات ہو تو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں اور تحریک منہاج القرآن سے وابستہ لوگوں، آؤ کوشش کریں کہ ہم اس دل کو حضرت میمونہ والا آئینہ بنا لیں کہ آقا دو جہاں کے تصور کا عکس اپنے دل کے آئینے پر یوں مرتسم کر لیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ کیفیت ہو جائے جب اداسی ہو آئینہ قلب میں نگاہیں جھکائیں تو حضور کا چہرہ نظر آ جائے. آج پھر اس کیفیت کو لوٹانے کی ضرورت ہے. یہ دوسری وجہ صحابہ کرام کی نگاہ کا کمال کہ عشق میں فنائیت کا یہ عالم تھا. عشق میں فنائیت کا یہ عالم تھا کہ آئینہ تکتے، اور آئینے کا کام ہے کہ جو دیکھے اسی کا چہرہ دکھاتا ہے، مگر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. نگاہ کا کمال تھا. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں الا الذین آمنوا، اگر بچنا چاہتے ہو تباہی سے تو ایمان لاؤ. ایمان اللہ کی بندگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا نام ہے، مگر ایمان وہی ایمان ہے جس میں اللہ کی بندگی بھی محبت کے ستون پر قائم ہو اور غلامی مصطفیٰ بھی محبت کے ستون پر قائم ہو. پھر اس ایمان کو کوئی خطرہ نہیں. اس ایمان کو نہ یورپ کے کلیسا لوٹ سکتے ہیں، نہ مغرب کی حسینائیں لوٹ سکتی ہیں، نہ کسی جھوٹے حسن کا فریب لوٹ سکتا ہے، نہ سینما گھر کی رونقیں لوٹ سکتی ہیں، نہ میک کدے لوٹ سکتے ہیں، نہ رقص کدے لوٹ سکتے ہیں. ایمان انہی کا لٹتا ہے جس ایمان نے محبت کی شراب نہیں پی کے دیکھی. اور جو ایمان محبت کے نشے میں ہو اور جو محبت کے خمیر سے تیار ہو اسے جہاں جا کر چھوڑ دو، اسے محبت رسول اور محبت الہی کی خوشبو کسی اور طرف تکنے کی اجازت ہی نہیں دیتی. تحریک منہاج القرآن کی دعوت ایمان ہے اور اس ایمان سے یہی مراد ہے. فرمایا وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرے. دوستو یہ 4 چیزوں کا ذکر ہے. اب مختصر خلاصے کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، بالکل مختصر سی بات. 4 چیزوں کو بیان کیا. ایمان کے بعد عمل صالح. عمل صالح سے مراد نیک سیرت و کردار. عمل صالح کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق، جو حق کی نصیحت کرے، حق کی بات کرے اور حق کی بات کو پھیلائے اور حق کی بات کو پہنچائے اور حق کی بات کو بلند کرے. وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی خاطر آنے والے مصائب آلام اور پریشانیوں میں صبر کے ساتھ قائم رہے. ان 4 چیزوں کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو خسارے اور گھاٹے سے بچنا تو ایمان کی دولت اپنا لو. اب ان کا تعلق سمجھانا چاہتا ہوں. اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ گھاٹے سے بچ جائے، خسارے سے بچ جائے، نقصان اور تباہی و ہلاکت سے بچ جائے، تو اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ایمان کی دولت کو اپنا لے. ایمان کا زیور پہن لے، ایمان کا نور لے لے، ایمان سے آراستہ ہو جا. اور لوگوں، ایمان حاصل کر لینے کے بعد اگر چاہتے ہو کہ ایمان اب بچ جائے، ایمان کی حفاظت ہو جائے، ایمان کو ترقی ملے، ایمان کو کمال ملے، ایمان کا پودا پھلے پھولے، ایمان ایک سایہ دار درخت بن جائے، ایمان سے دنیا بھی فائدہ اٹھائے، چاہتے ہو کہ ایمان کی حفاظت ہو تو وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کیا کرو. ایمان والو، اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو ایمان کی حفاظت اور ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے کہ نیک سیرت اپناؤ، نیک کردار اپناؤ، اعمال صالحہ اپناؤ. ذرا راتوں کو اٹھ کر 2-4 سجدے رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں اللہ کے حضور کیا کرو. ذرا آنکھوں سے 2-4 آنسو اللہ کی محبت میں گرایا کرو. ذرا ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور دست بستہ سراپا نیاز بن کے کھڑے ہوا کرو.
اللہ کے احکامات کی تعمیل بجا لایا کرو۔ وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اعمال صالحہ کو اپناتے ہیں، نیک سیرت و کردار پر کاربند ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے۔ اور جو اعمال صالحہ نہیں اپناتے، سیرت و کردار کی درستگی کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ کے احکام کی اطاعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر بے نفع ہو جاتا ہے۔ فرمایا گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان کو اپناؤ، ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اعمال صالحہ یعنی نیک سیرت و کردار کو اپناؤ۔ اور فرمایا لوگوں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اگر چاہتے ہو کہ نیک اعمال سلامت رہیں، چاہتے ہو کہ مسجدیں آباد رہیں، چاہتے ہو کہ اللہ کا نام بلند ہوتا رہے، چاہتے ہو کہ نیکی قائم رہے، نیک سیرت و کردار اس معاشرے میں دکھائی دیتا رہے، چاہتے ہو کہ معاشرے میں بھلائی، سچائی، نیکی اور اچھائی پھلتی رہے، پھیلتی رہے، تو آؤ نیکی کے بچاؤ کا تمہیں طریقہ بتاتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب جھوٹ سر پر مسلط ہو جائے تو حق کی بات بے خوف و خطر کہنے والے بن جاؤ، حق کا جھنڈا بلند کرنے والے بن جاؤ، حق کی بات کہتے پھرو، خاص تلواریں تمہارے سائے پہ چل رہی ہوں، سر پہ چل رہی ہوں، حق کی بات کہتے رہو، خواہ گولیوں کی بوچھاڑ آ رہے ہو، حق کہو، حق پر چلو اور حق کی بات آگے پھیلاؤ۔ جب تک تم حق پر ثابت قدم رہو گے، حق کی بات پر ڈٹے رہو گے، حق کی بات پھیلاتے رہو گے، حق کا جھنڈا سر بلند کرتے رہو گے، حق کی آواز ہر سو بلند کرتے رہو گے، تو اس وقت تک تمہارے معاشرے میں نیک اعمال بچے رہیں گے۔ اور اگر حق کی آواز بلند کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارے ذاتی نیک اعمال بھی رفتہ رفتہ غارت ہو جائیں گے۔ یاد رکھ لو، یہ قرآن اس مقام پر یہ نکتہ سمجھا رہا ہے کہ مت سمجھو کہ ہمیں دوسروں کو روکنے کی کیا ضرورت ہے، چلو میں 5 وقت نماز مسجد میں پڑھ آتا ہوں یہی کافی۔ ہر کوئی اگر یوں سوچنے لگے چلو میں رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں یہی کافی، مجھے کیا پڑی۔ حکمران ظالم ہیں، حکمران ظالم ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اس پر مقدمہ کر دیتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اسے اندر کر دیتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے دیہات میں وڈیرے اس کے مویشی چوری کروا دیتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اسے ڈنڈے مرواتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اسے تھانے طلب کرتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اس پر حملے کیے جاتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، اس کی کردار کشی کی جاتی۔ اگر ہر شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر میں نے حق کی بات کی تو پریشانی پیدا ہو جائے گی، سو میں چپکے سے نیک عمل کرتا رہوں، مگر کیا ضرورت ہے کہ حق کی باتیں کرتا پھروں، بس چپ چپ سے وقت گزار لوں۔ اگر سارے لوگ یہ سوچنے لگیں تو وہ وقت آ جائے گا جب مسجدیں ویران نظر آئیں گی، مسجدوں میں کوئی سر جھکنے والا نظر نہیں آئے گا، اور معاشرے میں اللہ کا نام سر بلند کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ لوگوں، اگر مسجدوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کا نام بلند ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، معاشرے میں نیک اعمال اور نیکی اور اچھائی کا وجود دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ نیکی کو بچانے کی خاطر حق کا جھنڈا بلند کر لو، حق کی آواز بلند کر لو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے اٹھو، حق کے لیے جیو اور حق کے لیے مرو۔ تو یہاں نکتہ یہ سمجھایا جا رہا ہے، حق کہنا اور بات ہے اور حق پر ڈٹنا اور بات ہے۔ حق، ہم تو حق کہتے بھی ڈرتے ہیں۔ یاد کرو، حکمرانوں کا ڈر کوئی شے نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا سیکھو، اللہ سے ڈرنا سیکھو، اللہ سے ڈرنا سیکھو۔ 2 ٹکے کے مفادات کی خاطر بک جاتے ہو، اللہ کے نام پر بکو، ایسا بکو کہ پھر تمہیں کوئی خرید نہ سکے۔
حق کہنا آج یہ بھی مشکل ہو گیا، مگر حق پر ڈٹنا مشکل تر ہے۔ تو فرمایا ایمان لاؤ، حق والے عمل کرو اور حق کہو اور حق پر ڈٹو، وتواصوا بالحق، حق پر ڈٹ جاؤ، حق کی نصیحت کرو، حق کا پیغام لوگوں کو دو، حق کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لو اور حق کی آواز ہر سو بلند کرتے پھرو۔ تو فرمایا ایمان بچے گا اگر اعمال صالحہ کی راہ اپناؤ گے، اور معاشرے میں اعمال بچیں گے، ان کی حفاظت ہوگی اگر حق کے لیے آواز اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ اگر حق کا جھنڈا میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں نیکی بچ جائے تو ہمیں حق کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں حیا باقی رہ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں شرم رہ جائے، ایمان بچ جائے، اسلام بچ جائے، غریب کی عزت بچ جائے، حتیٰ کہ معاشرے کا وقار بچ جائے، تو پھر کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں حق کی خاطر میدان میں نکلنا ہوگا۔ فرمایا حق کے لیے نکلو گے، حق کہو گے، حق پر ڈٹو گے تو نیکی بچ جائے گی۔ اور فرمایا حق کیسے قائم ہوگا؟ وتواصوا بالصبر، اگر حق قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر صبر کرنا سیکھ لو۔ اکاڑے والو، حق قائم کرنا چاہتے ہو اور حق پر ڈٹنا چاہتے ہو تو حق پر ڈٹنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ حق پر ڈٹنے کے لیے میدان کربلا میں خون بہتے ہیں، حق پر ڈٹنے کے لیے فرات کے دریا کا پانی خون سے رنگین ہوتا ہے، حق پر ڈٹنے کے لیے دمشق کے بازاروں میں نیزوں پر سر لچکتے ہیں، حق پر ڈٹنے کے لیے علی اصغر اور علی اکبر قربان کرنے پڑتے ہیں، حق پر ڈٹنے کے لیے حضرت ابو بکر سے پوچھو گھر بار جان و مال سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، حق پر ڈٹنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھو جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، حق پر قائم رہنے کے لیے پوچھو سیدنا عثمان غنی سے خون دینا پڑتا ہے، حق پر جان دینا رہنے کے لیے پوچھو حضرت علی شیر خدا سے جان دینی پڑتی ہے۔ حق تب قائم ہوتا ہے جب حق کی خاطر جان لٹانے والے بن جاؤ۔ معاشرے میں حق کو سر بلند کرنا استقامت چاہتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں حرج بھی کوئی نہ ہو اور حق بھی قائم رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا طریقہ یہ بن گیا ہے، اے چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی۔ چاہتے ہو مالی سے بھی بنی رہے اور شکاری سے بھی بنی رہے، دونوں طرف بات بنا کے چلانا چاہتے ہو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اس تضاد دوغلے پن اور منافقت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ ہمارا مشن اس منافقت کے خلاف جہاد بپا کرنا ہے، ہمارا مشن اس دوغلے پن کے کردار کو معاشرے سے ختم کرنا ہے، ہمارا مشن دجل و فریب کا پردہ چاک کرنا ہے اور حق کو اس طرح سربلند کرنا ہے کہ باطل کا نام و نشان اس معاشرے سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ پھر وہی نعرہ تحقیق، ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت خود بتا دے گا، زمانہ خود بتا دے گا کہ بالآخر الا ان حزب اللہ هم الغالبون، حق کو غالب آ کر رہنا ہے۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، حق کی بات کرنے والوں حق کی راہ پر چلنا، انقلاب کی راہ پر چلنا، دین اسلام کے غلبے کی راہ پر چلنا، یہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں بھری راہ ہے، یہ کہکشاؤں کا راستہ نہیں۔ میں نے 22 جون کے کنونشن میں اپنی تحریک کے کارکنوں سے کہا تھا، یہ شعر پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ مت سمجھو کہ انقلاب کی راہ کوئی پھولوں کی سیج ہے، انقلاب قربانی مانگتا ہے، انقلاب تکلیفیں مانگتا ہے، انقلاب تن من دھن کی قربانی مانگتا ہے، انقلاب جان کے نذرانے مانگتا ہے۔
اور میں نے کہا تھا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ حق کی راہ کہکشاؤں سے نہیں سجائی گئی، یہ مصائب و آلام سے سجائی گئی، یہ قربانیوں سے سجائی گئی، یہ تکلیفوں سے سجائی گئی، یہ ان انگاروں سے سجائی گئی ہے جن پر حضرت بلال تڑپتے رہے، یہ ان مصائب سے سجائی گئی ہے جن میں سے اہل حق گزرتے رہے اور سرخ روح ہوتے رہے۔ دشمن باطل عزت بھی اچھالے گا، تان بھی کرے گا، پگڑی بھی اچھالے گا، کسب و اتہام بھی کرے گا، تہمتیں دے گا، ہر ممکن حربہ استعمال کرے گا تاکہ آپ حق کا راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں۔ بس اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ اس راہ کو چھوڑ دیں۔ اس کا مقصود کیا ہے کہ اس راہ کو حق کی آواز بلند کرنے سے مفاد پرستوں کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ان کے مفادات کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا ہے، ان کی جھوٹی کرسیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ان کا مستقبل اندھیرے میں نظر آ رہا ہے، ان کی لوٹ مار کے گریبانوں تک حق کا ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ اس لیے اب نہ وہ سیرت پسند آ رہی ہے، نہ وہ کردار پسند آ رہا ہے، نہ وہ شخص پسند آ رہا ہے، حتیٰ کہ نہ اس کا جینا پسند آ رہا ہے۔ مگر ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک جان کیا، لاکھ جانیں بھی چلی جائیں اور وہ راضی ہو جائے تو یہ بھی ابھی سودا مہنگا نہیں ہے، لاکھ جانیں دے کر بھی وہ راضی ہو جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ مولا کا منانا آسان شے نہیں ہے، محبوب کا منانا آسان شے نہیں۔ تو دوستو، چار چیزیں جو بیان کی، اللہ پاک نے فرمایا اگر ان شرطوں کو پورا کر لو تو خسارے سے بچ جاؤ گے، کامیابی نصیب ہوگی۔ آئیے آج میں نے قرآن مجید کے حوالے سے جو پیغام منہاج القرآن یعنی قرآن کا راستہ، کیا معنی ہے منہاج القرآن کا؟ قرآن کا راستہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ قرآن کا راستہ رکھ دیا ہے، فیصلہ کرنا کہ اس پر چلیں یا نہ کریں، چلیں، راستہ بتانا میرا کام تھا، چلنے کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ اس راہ پر چلنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ بتائیے ذرا۔ ایسا تو نہیں کہ مشکل وقت آئے تو پھر بھاگ جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اکاڑے کی سرزمین مستفوی انقلاب کا مشن بن جائے۔ باری تعالی ہمیں اور آپ کو اس راہ پر استقامت عطا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ صدق اور اخلاص سے اپنا تن من دھن سب کچھ اس کے دین کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے کروڑوں غریبوں کی بہتری کے لیے لٹا سکیں اور پاکستان کے قیام کے اصل مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔